اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت سوم مضمون اردو، موضوع جموں سے سری نگر تک۔ بچوں ہم نے کل یہ سبق یہاں تک پڑھا تھا، آج یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ اب چڑھائی بڑھتی جا رہی تھی، ہماری بس پہاڑی راستوں پر ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی جنگل کا شیر۔ اتنے میں بس ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی۔ پاپا نے بتایا کہ یہ پتنی ٹاپ ہے۔ ڈرائیور نے بس روک دی۔ مجھے ایسا لگا کہ ہم بہت اونچی جگہ پر آ گئے ہیں۔ اس کے ایک طرف وہ دنیا تھی جہاں سے ہم آ رہے تھے اور دوسری طرف وہ دنیا جو ہم نے ابھی دیکھی نہیں تھی۔ دونوں طرف جنگل تھے، بڑے بڑے درخت، کہیں کہیں برف بھی نظر آ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ موہن تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنا مزہ آ رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ دیر تک وہاں رہوں، لیکن ڈرائیور نے 5 منٹ بعد ہارن بجایا اور بس چل پڑی۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے درخت تھے۔ بس آرام سے بلندی سے نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں بٹوت آ گیا۔ یہ جگہ پہاڑی کی ڈھلان پر ہے۔ یہاں ایک لمبا بازار ہے جس میں زیادہ تر کھانے پینے کی دکانیں ہیں۔ کچھ بسیں رکی ہوئی تھیں۔ مسافر ان دکانوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ پاپا نے بتایا کہ یہ صحت افزا مقام ہے، یہاں زیادہ گرمی نہیں پڑتی۔ سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ گرمیوں میں لوگ یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ ہماری بس یہاں رکے بغیر آگے بڑھی۔ کچھ دور جا کے پہاڑوں کے بیچ ایک دریا نظر آیا۔ ممی نے کہا کہ یہ دریائے چناب ہے۔ جب ہم نے اس دریا کو پار کیا تو آگے ایک بستی آئی۔ پہاڑ کی ڈھلان پر اس آباد جگہ کا نام رام بن ہے۔ ایک ہوٹل کے سامنے ڈرائیور نے بس روک دی۔ ہم سب اترے۔ پاپا ہم کو ایک ہوٹل میں لے گئے۔ بھوک بہت لگ رہی تھی۔ مونی کو دودھ اور ڈبل روٹی کھلائی گئی۔ ہم نے بھی کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورا بازار دیکھا۔ زیادہ تر کھانے کی دکانیں تھیں۔ 2 بجے ڈرائیور نے پھر ہارن بجایا اور ہم آگے بڑھے۔ موہن اب کافی دیر ہو گئی، تم بھی تھک گئے ہوں گے۔ سفر کا باقی حال دوسری چٹھی میں لکھوں گا۔